بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بیٹا جی، ہم اپنے سبق قدر یاس کے اگلے حصے کی ریڈنگ کریں گے یہاں سے۔ میں نے کہا بھائی وہاں چائے پینے پلانے کا ہنر پہنچا ہی نہ تھا، ہنر فن کاریگری، وہاں لسی کا رواج تھا اور اس ہنر میں وہ یکتا تھے، یکتا اکیلے واحد یعنی بے مثال تھے۔ تو کیا ماسٹر جی کو آخر لسی پلا دی؟ نہیں، پلائی تو چائے ہی تھی، لیکن وہ ایسی کامیاب چائے نہ تھی، یعنی چائے کی لسی بنا دی۔ ہاں بیٹا، کچھ ایسا ہی ذائقہ ہوگا۔ چھوٹے چودھری کا کہنا ہے کہ ماسٹر جی نے ایک گھونٹ پیا، ٹھنڈی لگی اور پیالی رکھ دی۔ تو بیٹا جی جو ماسٹر جی کے لیے جو چائے بنائی گئی تھی وہ کوئی اتنی اچھی چائے نہیں تھی، تو چائے کو ماسٹر جی نے پیا کس طرح سے؟ ایک گھونٹ پیا، ٹھنڈی تھی تو انہوں نے پیالی رکھ دی۔ تو چودھری شرم سے غرق نہ ہو گیا؟ تو سلیم کہتا ہے غرق ہو جانا مطلب ڈوب جانا؟ نہیں، ایسا حادثہ تو نہ ہوا، البتہ چودھری کو اس بات کا رنج بہت ہوا، رنج دکھ کہ ماسٹر جی کی فرمائش پوری نہ ہو کی جا سکی۔ بہرحال انہوں نے کچھ تلافی رات کے کھانے پر مرغ کے سالن سے کر دی۔ تلافی بیٹا جی ہوتا ہے نقصان پورا کرنا، مطلب یہ کہ یہ جو اس کو رنج ہوا تھا نا کہ ماسٹر جی کو چائے اچھی نہیں دی گئی، تو اس کے لیے اس نے کیا کیا، اپنی طرف سے اور خدمت پیش کرنے کی کوشش، یعنی کہ مرغ، دیسی مرغ کا اس نے ماسٹر جی کے لیے سالن بنوایا۔ پھر ماسٹر جی کے لیے بستر لگایا گیا، چودھری نے اس کے لیے اکلوتی ریشمی رضائی نکلوائی۔ اور جی بیٹا جی اب یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ ماسٹر جی کو جو رضائی دی گئی وہ کیسی تھی؟ ریشمی رضائی تھی، اکلوتی جو گھر میں اکیلی ہی تھی۔ اور جو تکیہ تھا وہ سفید جھالر والا تکیہ بھی، یعنی وہ تکیہ جس پہ سفید جھالر لگی ہوئی تھی اور جس کے غلاف پر 12 سنگے کی تصویر کڑی ہوئی تھی۔ تو تکیے کے غلاف پہ کون سی تصویر کڑی ہوئی تھی؟ 12 سنگے کی۔ بے شک تکیے میں لچک کی نسبت اکڑ زیادہ تھی، یعنی نرمی کی نسبت سختی زیادہ تھی، یعنی کہ تکیہ جو ہے نا وہ نرم نہیں تھا۔ اور ماسٹر جی کو اسے سر کے نیچے فٹ کرنے میں کچھ دقت بھی پیش آئی، دقت، پریشانی، تکلیف، لیکن آخر آرام سے سو گئے۔ تو صرف ایک مرتبہ آدھی رات کے قریب گھوڑی کے کھانسنے سے ذرا انگریزی میں بڑبڑا کر جاگ اٹھے۔ تو بیٹا جی ماسٹر جی جو ہے نا پوری رات سکون سے سوئے، صرف ایک مرتبہ اٹھے، کس وقت؟ آدھی رات کے وقت۔ کس وجہ سے؟ گھوڑی کے کھانسنے کی وجہ سے، یعنی ڈر گئے وہ اس کے کھانسنے کی وجہ سے۔ لیکن برابر ہی چودھری اور اس کا نوکر سو رہے تھے، برابر ساتھ انہوں نے گھوڑی کو چارا اور ماسٹر جی کو دلاسا دیا، دلاسا حوصلہ دیا کہ کوئی بات نہیں جناب، یہ گھوڑی کھانسی تھی، ڈرے نہ۔ اور پھر صبح تک کوئی قابل ذکر واقعہ نہ ہوا، قابل ذکر یعنی جس کا ذکر کیا جائے، ان کے خاص واقعہ نہیں پیش آیا۔ ابا جان صبح ہوتے ہی ماسٹر جی تو بھاگ نکلے ہوں گے؟ نہیں، تو وہ تو اطمینان سے جاگے، اطمینان، سکون، تسلی۔ پہلے انہیں ہرے بھرے کھیتوں کی سیر کرائی گئی، پھر انہوں نے غسل کی، غسل کرنا، نہانا۔ تو سلیم کہتا غسل بھی بیٹھک ہی میں کیا ہوگا؟ تو والد اس کا بیٹا بیٹھک میں نہیں، مسجد میں۔ تو بیٹا جی اب یہ یاد رکھیے گا کہ ماسٹر جی کو غسل کہاں کروایا گیا، یعنی کہ وہ کہاں نہائے؟ مسجد میں جا کر۔ تو مسجد میں سلیم نے حیرت سے کہا خانہ خدا کو غسل خانہ بنا دیا، خانہ خدا، خدا کا گھر۔ میں نے کہا بھائی گاؤں کے اکثر لوگ مسجد کے غسل خانوں ہی میں نہاتے ہیں، اور بظاہر اللہ تعالیٰ کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ دیہاتی گھروں میں ہر کام کے لیے علیحدہ خانے کم ہی ہوتے ہیں، بظاہر ظاہری طور پر۔ تو بیٹا جی آپ میں سے وہ بچے جو گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا اس کو کہ لوگ گاؤں کے مسجد میں جا کے نہا لیتے ہیں۔ آگے سلیم کان پر ہاتھ رکھ کر بولے، کان پر ہاتھ رکھنا توبہ کرنا، خدا اس دیہاتی زندگی سے بچائے۔ ابا جان اچھا ہوا آپ فوج میں آ گئے، ورنہ ہم بھی چھوٹے چودھری کی طرح مویشیوں کے ساتھ سو رہے ہوتے اور مسجد میں جا کر نہاتے، مویشیوں، جانوروں کے ساتھ۔ لیکن چھوٹا چودھری تو اس زندگی سے بھی ناخوش نہ تھا، یعنی وہ خوش تھا اپنی زندگی سے۔ مگر ابا جان بیچارے ماسٹر جی کا کیا بنا یہ کہ ماسٹر جی نے غسل کے بعد ناشتہ کیا اور پھر رخصت ہو گئے، روانہ ہو گئے، یعنی شہر چلے گئے۔ ناشتہ چودھری کے گھر میں کارن فلیک تھے، تو بیٹا یہ کارن فلیک جو ہے نا سلیم کے بقول ناشتے میں کیا دیا جاتا ہے؟ کارن فلیک۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کے گھر یہ تھے کہ وہ انہیں دے سکے ناشتے کے اندر۔ تو اس کا والد سلیم سے کارن فلیک تو نہ تھے، البتہ جو کچھ دال دلیا تھا غریب نے حاضر کر دیا۔ دال دلیا تھا مطلب جو کچھ بھی چھوٹا موٹا جو کچھ بھی تھا گھر میں کھانے میں۔ ابا جان اس کے بعد چھوٹا چودھری تو اسکول میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہا ہوگا؟ نہیں بیٹا، اسکول تو وہ اسی منہ سے گیا، اور شہری لڑکوں نے اس سے کچھ مذاق بھی کیا، مگر وہ مگن رہا مطلب مصروف رہا، اپنے کام میں لگا رہا۔ تو سلیم کہتا ہے چودھری کی جگہ میں ہوتا تو شرم سے مر جاتا، اس کا والد، مگر چودھری تو جیتا رہا، بلکہ خاموشی سے پڑھتا بھی رہا، اور آخر میٹرک پاس کر کے لاہور کالج میں چلا گیا۔ لو بیٹا جی میٹرک پاس کرنے کے بعد کرنل محمد خان کس شہر میں کالج میں پڑھنے کے لیے گئے؟ تو لاہور شہر میں۔ آگے سلیم وہ کالج میں گیا، کیا اس کے پاس اتنے پیسے تھے؟ تو کرنل محمد خان پیسے تو کم ہی تھے،
مگر انہوں نے تھوڑی سی زمین بیچ دی تھی. بیٹا جی یہ بھی یاد رکھے گا کہ مصنف جب شہر پڑھنے کے لیے گیا تو اس کے لیے انہوں نے پیسوں کا بندوبست کہاں سے کیا؟ تو انہیں اپنی زمین بیچنی پڑی. مگر تھوڑی سی زمین سے کیا بنتا ہے؟ کالج میں رہ کر کھانا ہوتا ہے, کچھ پہننا ہوتا ہے. کیا وہ مکئی کے بھٹے کھاتا تھا؟ کیا وہ تہمت باندھتا تھا؟ یعنی وہ کہتا ہے کہ جیسے وہ پہلے زندگی گزار رہا تھا تو کیا لاہور میں کالج میں پڑھتے ہوئے بھی وہ ایسا ہی تھا؟ تو اس کے بارے میں بس گزارا ہی کر لیتا تھا. تو گزارا ہی کرتا رہا, کچھ پڑھ بھی گیا. تو ہاں کچھ پڑھ بھی گیا سلیم. پھر جیسا کہ ان کا دستور تھا فوج میں بھرتی ہو گیا. دستور, رواج, اصول, یعنی ان گاؤں کا دستور یہ تھا یا ان کے رشتہ داروں کا کہ جو پڑھا لکھا بچہ ہوتا تھا ان کا تو اسے وہ فوج میں بھرتی کروا دیتے, تو وہ بھی فوج میں چلا گیا. تو سلیم کہتا ہے پھر تو آپ اسے جانتے ہوں گے, کیا وہ آپ کے ماتحت کام کرتا ہے؟ ماتحت ہوتا ہے زیر نگرانی, یعنی اس کسی کے انڈر کام کرنا. تو اس کے والد ماتحت تو نہیں مگر جانتا ضرور ہوں. تو ابا جان اسے بلائیے نا کبھی, ہم چھوٹے چودھری کو دیکھیں گے. تو اس کے والد دیکھیں گے, وہ کوئی تماشا تو نہیں سلیم میاں, ابا جان بلائیے نا چھوٹے چودھری کو, ہم بالکل نہیں ہنسیں گے. تو مصنف سچ, تو سلیم بالکل سچ. تو پھر آؤ ملو چھوٹے چودھری سے. یہ کہہ کر میں نے سلیم کی طرف بازو پھیلا دیے. سلیم ایک لمحے کے لیے مبہوت کھڑا مجھے دیکھتا رہا اور پھر یہ کہہ کر مجھ سے لپٹ گیا, ابا جان آپ. مبہوت, حیران, ہکا بکا. سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھیں نم تھیں, ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت کی چمک تھی. ایاز اپنے اصلی لباس میں بھی ایسا معیوب نظر نہیں آتا تھا, معیوب عیب والا. ایاز یہ بیٹا دیکھیں کہ جو سلطان محمود غزنفی کا غلام تھا. اب دیکھیں یہ سبق کا نچوڑ ہے, یعنی کہ جس مقصد کے لیے سبق کو لکھا گیا, مطلب یہ کہ آپ جو ہیں, جس جگہ پہ ہیں, جو آپ کی حیثیت ہے, جو آپ کی اصلیت ہے, اگر آپ وہ لوگوں کو بتائیں گے, دکھائیں گے, بتانا یا دکھانا کوئی معیوب نہیں ہوگا, عیب والی بات نہیں ہوگی. عیب والی بات کب ہوگی؟ جب آپ اپنی اصلیت کو چھپائیں گے اور دوسروں سے جھوٹ بولیں گے, تو جس کی وجہ سے آپ کو پھر بعد میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو بیٹا جی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو سبق ختم ہو چکا ہے. اللہ حافظ.